من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. احباب گرامی، چار مشہور اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے، اور ان کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے مسند احمد، بڑی موٹی کتاب ہے. اس کے اندر بھی حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور باقی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی. اور یہ حدیث جو ہے بعض محدثین نے اس کو حسن کہا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے، یعنی قابل قبول جو حدیثیں ہیں نا ان کے اندر یہ حدیث ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو، آپ فرما رہے تھے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کرنا شروع کر دو، اس میں کاروبار کرو، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، ورضیتم بالزرع، کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ، وترکتم الجہاد، اور جہاد ترک کر دو، چھوڑ دو، صلت اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، نہیں اتارے گا، نہیں دور کرے گا، نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم واپس اپنے دین پر نہ آ جاؤ. یہ حدیث جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے مختلف جو رویے ہیں نا ان کی نشاندہی کی ہے. بعض انسان آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے تئیں ان کی ہر بات کی کوشش ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے نا مجھے مل جائے، میرے پلے آ جائے، میرے حصے آ جائے، کسی کو کچھ نہ ملے، کسی کا کوئی فائدہ میرے ہاتھوں نہ ہو جائے. ایسے بد نصیب بھی ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کسی کا فائدہ نہ ہو جائے. اب کوئی ضرورت مند اس کے پاس جاتا ہے، یار میں مجبور ہوں، مجھے کوئی روپیہ 1 لاکھ چاہیے، پتہ نہیں حال ہی کوئی نہیں بس. اور اچھا ایسے کرو تم مجھ سے یہ موٹر سائیکل لے لو 1 لاکھ میں، اور پھر تم مجھے بیچ دینا، اور اس سے وہی جو 1 منٹ پہلے 1 لاکھ میں بیچا نا 80,000 میں خرید لیتا ہے، پھر اس کو 80,000 نقد دے دیتا ہے. اب وہ مجبور ہے بیچارہ. اب یہ کیا ہوا کہ جو شے اس نے بیچی تھی وہ بعین ہی عین اسی طرح اس کو واپس آ گئی. اس کو بیعینہ کہتے ہیں. بیعینہ اصل تو تھا کہ قرض حسنہ کا سبق تھا اسلام کا، کہ تیرا ضرورت مند بھائی کو آ گیا اس کی مدد کر دے، جب اس کی گنجائش ہوگی واپس کر دے گا. اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے ہیلے بہانے سے اب 20,000 اس کے گلے پڑ گیا اور 80,000 اس کو نقد مل گیا. اس کی شے اس کو واپس آ گئی، یا اس نے اس کے ساتھ 2-3 مہینے کی مدت طے کی تھی، 2-3 مہینے میں وہ بیچارہ کچھ شے کہ پیسے ادا نہیں کر سکا، یہ گیا اپنی شے لے آیا، اسی طرح اس کی شے پڑی تھی، تو وہ بیعینہ کہلاتی ہے، جس میں بیچنے والے کی شے بعین ہی اس کو واپس اسی طرح مل جائے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیچھے روح جو ہے نا وہ صحیح نہیں.
روح داؤ لگانے کی ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی ہے، استحصال کی ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ، یہ فکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں پیدا نہیں کی کہ اس طرح داؤ لگانے والی فکر جب وہ تمہاری سوچ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک یہ چیز تمہارے اندر جب آ جائے، دوسری چیز، دوسرا رویہ کہ جب بندے کے لیے نا دنیا کی کمائی جو ہے نا یہ نمبر 1 پہ ہو جائے، دین نمبر 2 پہ چلا جائے، اب پھر اس کے لیے اس کے پاس 100 راستے ہوتے ہیں، اور ایک عام کھلا سا راستہ جو ہے وہ یہ کھیتی باڑی کا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم اس پر راضی ہو جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، کہ بیلوں کی دمیں پڑھ لو، تتا تتا کرنا شروع کر دو، بیل ہانکنے، کھیتی باڑی، ہل چلانا، یہ وہ سارا کچھ شروع کر دو۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم اپنی کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ، بہت اللہ کا شکر ہے جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کھیتی باڑی کا سلسلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب کھیتی باڑی نہ ہو تو کھانا پینا کہاں سے ہے؟ اسلام میں کھیتی باڑی مطلقاً ناجائز حرام نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے کھیتی باڑی، ایک طرف ہے دینداری، ایک طرف ہے کھیتی باڑی کو آگے بڑھانا، ایک مربع دوسرا مربع، یہ فصل وہ فصل، اور ایک طرف ہے دین کے نام پہ کچھ محنت کرنا، کو پسینے کے قطرے بہانا، کو خون کے قطرے بہانا، کو انا ٹکا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، وہ سب کام دوسرے تیسرے نمبر پہ چلا جائے، اور یہ جو ہے نا یہ ہر سال مربع پہ مربع لے رہا ہے۔ جتنے کاروباری ہیں نا، کوئی حال نہیں جی مر گئے دکان نہیں لے رہا ہے، کاروبار نیا شروع کر رہا ہے، کارخانہ نیا لگا رہا ہے، پوچھ لو انہیں جی کھاتا ہی کوئی نہیں، بڑا ہی پتلا کاروبار ہے۔ اس طرح آپ یہ سارا تجربہ آپ کے سامنے ہر روز ہوتا ہے، مسئلے پوچھتے ہیں، ہنسی اندر سے آتی ہے، یقین جانے 2-3 دن پہلے دوست سے بڑا اس نے لمبا چوڑا مسئلہ بنا کر پوچھا، اور بات اینڈ پہ کیا تھی کہ میں ایک نیا اپنے کارخانے کے ساتھ نیا ایک اور سیٹ لگانا چاہتا ہوں۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ جی بہت ہی پتلا کاروبار، بہت ہی پتلا، اور ایک کا معاملہ نہیں، ہر ایک کا ہی معاملہ ایسا ہی آج کل ہے۔ نہ شکری ہمارے دلوں پر، ہماری زبانوں پر غالب آ گئی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو کچھ اللہ دے رہا۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن سے میرا ہاتھ اوپر والا ہے، وہ نیچے والے ہاتھ ہیں، کوئی میرے پاس محنت کر رہا ہے، کوئی مانگنے آ رہا ہے، کوئی قرض لینے آ رہا ہے، کسی طرح تو میرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہونا، تو ہر ایک کا یہ رویہ چاہیے کہ اپنے سے کم تر دیکھیں، کتنے ہیں ہم سے کم تر، لیکن پھر بھی ہمارے منہ سے کلمہ شکر نہیں نکلتا۔ حالانکہ شکر گزاری کا رویہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے اگر شکر کرو گے نا اور دوں گا، میرے خزانے کون سے ختم ہونے والے۔ بہرحال فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے لیے اپنا جو انداز ہے نا وہ اس میں دنیا داری کو ترجیح دینے شروع کر دو، دین دوسرے درجے پر چلا گیا، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی ہے۔ اخذتم اذناب البقر، کھیتی باڑی میں تم اب مست ہو گئے ہو، ورضیتم بالزرع، بڑے خوش ہو جی بڑا کاروبار ہے، یہ ہے۔ اور تیسری بات کہ جب دین کے لیے قربانی دینے کا جو راستہ ہے وہ تم ترک کر دو، اور وہ کیا ہے؟ ترکتم الجہاد، کہ جہاد کو تم چھوڑ دو۔ اور جہاد کیا ہے؟ کہ اللہ کا نام اونچا ہو، اللہ کا دین اونچا ہو، اللہ کے راستے میں مجھے جان مال جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تم چھوڑ دو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صلی اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود تم اپنے ملک میں سکریپ کچرا بھی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، وہ بھی چیک ہوتا ہے، اور اس کو بھی مزید کرش کیا جاتا ہے، پھر تمہیں کہا جاتا ہے کب لے جاؤ اپنے ملک میں۔ یعنی اتنی ذلت، اتنی رسوائی جو ہے نا وہ تمہارا مقدر بنے گی جب تم وہ زندگی کا راستہ چھوڑ دو گے جو عزت والا راستہ ہے۔ اور یہ جو ذلت تمہارے اوپر مسلط ہوگی کب ختم ہوگی؟ لا ینزعہ، اللہ نہیں دور کرے گا، نہیں ہٹائے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آؤ گے، پلٹو گے۔ اب یہاں دین کا لفظ پیچھے کس کا تھا؟ جہاد کا۔ اللہ نے جہاد کو دین کہا ہے، جس طرح دوسرے سپارے کے شروع میں نماز کو ایمان کہا ہے، اسی طرح یہاں پر جو ہے دین جہاد کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم پھر اس راستے پر نہیں آؤ گے نا بات نہیں بنے گی، عزت کی زندگی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گرامی جو آج آپ تھوڑا سا غور کر کے اس کی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ آج دنیا میں غالب کون ہے؟ معزز کون ہے؟ چلتی کس کی ہے؟ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہماری چلتی ہے؟ نہیں، 56-57 ملک ہیں مسلمانوں کے، وہاں
فوج بھی ہے، اس کا چیف بھی ہے، ملک کا صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، دولت کے انبار ہیں، ہم بے تحاشا دولت ہے، لیکن ان ملکوں میں ان کی چلتی ہے؟ چلتی ان کی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے۔ چلتی کس کی ہے؟ جس کے پاس پاور ہے، پاور والے کی چلتی ہے، اور یہ ہمیشہ مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہوتی ہے اس کی چلتی ہے۔ یہ ایک اٹل اصول ہے، اور یہی اصول پہلے بھی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اس لیے اسلام نے یہی جو عزت والا راستہ نا ہمیں یہ سکھایا تھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مولوی اپنی طرح سے اپنے فلسفے گھڑتے رہتے ہیں، اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ انفال 8ویں سورت ہے، علم مشری سے پڑھتے جائیں تو اس کی آیت نمبر 60 ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم سے جتنی طاقت اپنی عسکری فوجی قوت جو ہے جتنی ہو سکتی ہے تیار کرو۔ کس لیے؟ دنیا میں اندھیر مچانے کے لیے، ظلم و ستم جو ہے وہ کرنے کے لیے، خون بہانے کے لیے، نجائز جو ہے وہ قبضے کرنے کے لیے۔ قطعاً یہ معاملہ نہیں ہے۔ قوت جو بھی ہے، ہر دور کی اپنی قوت کے رنگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑے تھے اور یہ طاقتور سواری تھی اور باقی سارے معاملے، تو اس دور کے حساب سے فرمایا من قوت، جو بھی قوت ہے، مثلا من رباط الخیل، گھوڑے تیار کرو۔ کس لیے؟ اصل بات قرآن بتا رہا ہے، ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کا دشمن جو ہے نا وہ ڈر کر رہے، دب کر رہے، اس کو جرت نہ ہو کہ اللہ کے بندوں پر کوئی چڑھائی کر سکے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نماز پڑھنے، کوئی اتنا فساد، کوئی دہشت گردی، رتی برابر کوئی ایسا معاملہ نہیں، آپ کے اوپر بمباری شروع کر دے۔ جس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ بمباری شروع کر دے اور بد مست ہاتھی کی طرح کرتا ہی چلا جائے۔ پتہ ہے کہ میں پاورفل ہوں، میں تگڑا ہوں، میں چودھری ہوں دنیا کا۔ گاؤں کا چودھری نہیں مان ہوتا، وہ غریب کا جینا حرام کر دیتا، تو دنیا کا چودھری جو ہے وہ ماڑے جو ہیں، کمزور جو ہیں، ان کے اوپر کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ اب ان کو بعض اثر نہیں کرتا، ان کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، وہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، لہذا آپ پاورفل ہوں۔ جتنے میرے بزرگ یہ جانتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی حملے کیے تھے، اس سے جو ایک دن پہلے تک کی فضا مجھے آج تک یاد ہے کہ میڈیا میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ بس انڈیا نے چڑھائی کی آج حملہ کیا، آج حملہ کیا، بس ہمارا کچھ عمر نکالا کہ نکالا۔ جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے اس کے بعد ٹھنڈ پڑ گئی، کوئی اس قسم کا خوف خطرہ باقی نہیں رہا۔ وجہ کیا؟ قوت جو تھی وہ پاکستان نے حاصل کر لی، اور وہ آخری درجے کی قوت حاصل کر لی کہ جہاں بیٹھے بٹن دبائیں گے جو مرضی انڈیا کی تباہی مچا سکتے ہیں، اتنی پاور، اتنی طاقت۔ اور یہی اللہ کہتا ہے ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمن جو ہیں، وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ دب کے رہیں، ڈر کر رہیں، ان کو جرت نہ ہو کہ ان کے اوپر۔ آپ دائیں بائیں اندازہ لگا لیں، تجربہ کر لیں، کبھی کسی بدماش کے گھر ڈاکہ پڑا ہے؟ جو صوفی ہوگا، مہتڑ ہوگا، کاروباری ہوگا، شریف صاحب ہوگا، اس کے گھر روز ڈاکہ، روز ڈاکہ، روز ڈاکہ، دکان پہ آ گیا، گھر پہ آ گیا، فلاں آ گیا۔ بدماش کے گھر کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، وہاں آگے پاور والے ہیں، اسلحے والے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ادھر کوئی بدماش روک ہی نہیں کرتا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جو قوم اللہ کے دیے ہوئے سبق پر چلے، جن کو سبق دیا تھا وہ نہیں چل رہے، اور جو کافر ہیں وہ اس سبق پر چل رہے ہیں۔ آج امریکہ جغرافیائی طور پر دنیا کے دوسرے سرے پر ہمارے نیچے ہے، پیڑے کی طرح ہے نا یہ زمین، تو ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ دوسری طرف بیٹھا ہے، لیکن وہاں سے بیٹھا حکومت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہمارے اوپر؟ صرف ہمارے اوپر نہیں، ہر مسلمان حکمران ملک پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ وعدوکم، تو یہ جو تمہارے اللہ کے دشمن یا تمہارے دشمن ہیں، ان کو جرت نہ ہو کسی قسم کی تمہارے خلاف۔ وآخرین من دونہم، یہ کچھ تمہارے سامنے ہے نا، تو کچھ وہ ہے جن کا تمہیں پتہ ہے، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایسے بدبخت ہوں گے جو اللہ والوں کا جینا اسی طرح حرام کریں گے جس طرح مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ تو پھر ان کا علاج واز نہیں ہوتا، ان کا علاج پھر جو زبان وہ سمجھتے ہیں وہی ہوتی ہے، اور وہ ہے پاور کی، طاقت کی، اور جس کو آج کی زبان میں فوجی طاقت کہتے ہیں، عسکری طاقت کہتے ہیں، وہ طاقت ہے۔ اور یہ سبق جو ہے یہ قرآن نے سکھایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 ہے۔ جس قرآن کو ہم مان کر مسلمان ہیں اسی قرآن کا یہ سبق ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا کتب علیکم القتال، قتال جہاد، لڑائی جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض ہے، وہو کرہ لکم، ہے تمہیں ناپسند۔ کیوں؟ وہ کسی نے مزاحیہ شعر سا بنا رکھا ہے، جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں، سنا کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں۔
جہاد کی راہ جو ہے وہ موت کی راہ ہے، وہاں آپ کو پھول نہیں پیش کیے جائیں گے، وہاں آپ کے پرکھ سے اڑائے جائیں گے۔ اگر آپ مرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ جہاد کے لیے نکلیں گے، ورنہ نکل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ نے فرض کیا، کتب علیکم الصیام، کتبہ فلاں کتبہ فلاں، وہ ساری آیتیں ہمیں یاد ہیں۔ جب یہ آیت آتی ہے تو اس کی وہ آنے کے ساتھ ہی ہمیں موت پڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ میدان میں جائیں نہ جائیں، گھر بیٹھے مولوی جی ادھر یہ گلا نہ کریا کرو، دور بدل گیا، الٹا واز ہوگا۔ اللہ کے بندو ہمیں نہ واز کرو، اس قرآن کا علاج کرو، وہ کر سکتے ہو تو اس کو بدل لو، بدل سکتے ہو؟ نہیں بدل سکتے۔ قیامت کی دیواروں تک یہی قرآن رہے گا، یہی آیتیں رہیں گی، یہی مسئلے رہیں گے۔ کوئی بیان کرے یا نہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن دین یہی رہے گا، رتی برابر اس میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو اس کے اندر اللہ نے یہ چیزیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی امام بخاری نے باب وغیرہ بھی باندھے، الجہاد ماضٍ منذ یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ جہاد کا چلتا رہے گا۔ کوئی عادل سے عادل بادشاہ، کوئی ظالم سے ظالم بادشاہ، نہ نیک نہ بد، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، یہ چلے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے خالی واز نہیں کرتے تھے، عملی طور پہ بندوں کی دوڑیں لگواتے، جسمانی فٹنس جو ہے جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عملی طور پہ یہ ساری مشقیں کرواتے ہیں۔ گھوڑے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، عربوں کا ایک طریقہ تھا، پہلے گھوڑے کو بہت کھلانا، پھر اس کو بہت بھوکا رکھنا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا میدان میں لانا، اور پھر وہ گھوڑا اچھے برے ہر طرح کے حالات کے لیے فٹ ہوتا تھا، وہ گھوڑے تیار کرتے۔ بڑے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، اتنی بات نہیں، چھوٹے بچے جو ہیں ان کو نبی علیہ السلام آتے، اربو فینا باقی ابراہیم کان رامین، اور تیر اندازی کرو، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ اب تیر اندازی کس لیے؟ کہ یہ اسلحے کو چلانے کا جو اس دور کا اسلحہ تھا تیر ہی تھے، اور کیا تھا، اس کو چلانے میں بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو تلوار بھی ساتھ چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب یہ حدیثیں جو ہیں یہ صحیح حدیثیں الحمدللہ ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق دے رہے ہیں، جو عملی طور پہ کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب یہاں جو ہے نتیجہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکری طور پر، ایمانی طور پر اپنے ماننے والوں کو مضبوط کرتے، جہاں باقی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرض، وہاں یہ بھی سبق دیتے کہ کوتب علیکم القتال، بھئی تمہارے اوپر جہاد بھی فرض ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں پسند نہیں، مرنے کا کسی کو جی نہیں چاہتا، بستر پہ نہیں مرنے کو جی چاہتا، دشمن کے آگے جا کر مرنا کس نے قبول کرنا ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن فرمایا ہے اللہ نے فرض کر دیا، یہ فرض ہے، قیامت تک فرض ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ نہیں رکے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک طرف فکری طور پر، ایمانی طور پر یہ سبق جو ہے یہ پختہ کرتے، اس کے ساتھ ساتھ موت کے حوالے سے جگہ بار بار ذکر کرتے کہ موت ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں آنی، ایک دفعہ ہی مرنا ہے بس۔ جہاں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس کیفیت میں لکھی ہے، وہ کوئی چیز چینج نہیں ہونی، اسی طرح ہی ہونی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جن کے جو ہے نا گولیاں یہاں سے، یہ جو ہے نا آپ کے بٹن یہاں سے گزری ہیں، معمولی سے آگے ہو جاتی، سینے کی طرف گیا، نہیں لگی، شہادت نصیب نہیں مقدر میں، بس یہاں جو ہے نا گولی لا کر کراس کر گئی، بالوں سے کراس کر گئی، نہیں تھی اس کے مقدر میں شہادت۔ بلکہ خالد بن ولید کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب فوت ہونے لگے تو بستر پر پڑے تھے، اور ساری زندگی تیر اور تلوار جو ہے ان کے سائے میں بسر ہوئی تھی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم کے نشان نہ ہوں۔ اس وقت وہ بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے، این المفرون من الموت، موت سے ڈرنے والے، بھاگنے والے کدھر آؤ مجھے دیکھو۔ بڑے حسرت سے کہہ رہے تھے، گدھے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں، مرنا تو ہے، ایک یہ موت ہے بستر والی، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خون بعد میں گرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے درجات جو ہیں وہ پہلے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوائے قرض کے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے شہید کے لیے، اور جنت کی نعمتیں، باقی کو جنت میں جائے گا تو اس کے لیے نعمتیں کھلیں گی، اس کے لیے اسی وقت ہی اللہ جنت کی نعمتیں جہاں وہ سبز پرندوں کی شکل میں آتی ہیں، اور ان کے روحوں کو لے کر جنت کی سیریں شروع ہو جاتی ہیں، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا عظیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت ہے، ثم احیا، پھر میں زندہ ہو جاؤں، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت کی موت ہے، ثم احیا، پھر میں زندہ ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام بار بار شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی سے افضل تو کوئی مقام نہیں، لیکن وہ بھی اس موت کی دعا کرتے ہیں، کیوں کہ یہ وہ راستہ ہے جو عزت کا راستہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، جو اللہ کے یہاں سب سے معزز بنانے والا راستہ ہے۔ اور
جب تک یہ راستہ مسلمانوں نے اپنایا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی مسلمان جو کل تک جن کے لیے اونچی سانس لینا، اپنے گھر میں سانس لینا، اپنے گھر میں اللہ اللہ کرنا، اللہ کے گھر میں اللہ اللہ کرنا ناممکن تھا۔ مکے کے ابتدائی دور میں کیا تھا؟ تھوڑے سے مسلمان ہیں، وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، چھیڑ خانی کچھ بھی نہیں بیچارے، لیکن ان کو نہ اللہ گھر میں، اللہ کے گھر میں ان کو اللہ اللہ کرنے دیتا تھا، نہ اپنے گھروں میں ان کو جینے دیتے تھے۔ ان کا بائیکاٹ کر دو جی، شیب ابی طالب میں ان کو جو ہے نا وہ کس طرح، یعنی جنگل کے جانور جو ہیں وہ بھی شاید ان کے دل بھی بسیج ہیں جانور ہونے کے باوجود، لیکن ان ظالموں کے دل نہیں بسیجتے تھے، اور وہ بیچارے پتے کھا کر پتہ نہیں کس طرح انہوں نے وہ 2-3 سال جو ہیں گزارے ہیں، لیکن اتنا ظلم مکے کے اندر ظلم کی انتہا ان پر ہوتی تھی۔ تپتے ہوئے کوئلوں پر اوپر لٹا دیا، تپتے ہوئے صحرا میں ڈال دیا، اوپر سینے پہ پتھر، یعنی یہ سارے قصے ہم نے سن رکھے ہیں، بار بار سن رکھے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ۔ وہ مسلمان جن کا یہ حشر کیا جا رہا تھا ان کو مجبور کر دیا گیا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلو جاؤ، وہ چلے گئے بیچارے، پہلی دفعہ حبشہ کی طرف گئے، پھر جو ہے نا مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور یہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے۔ جتنے یہ بزرگ ہمارے ہجرت کر کے آئے ہیں نا، اپنے گھر آباد چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھے، یہ جو بزرگ بوڑھے ہیں یہ آپ کو سنائیں گے اپنے دل کے دکھ کہ کس طرح ہمارے گھر میں یہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی، وہاں اتنے پیسے پڑے تھے، وہاں یہ زیور پڑا تھا، یہ فصل تیار تھی، یہ جانور بندھے ہوئے تھے، سب کو چھوڑ کر ہم بھاگے ہیں، اور وہ حسرت 70-75 سال گزر گئے، آج تک نہیں دل سے جا رہی۔ یہ اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے، اور مکے والے کے مسلمان جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، ان کو سب کو چھوڑ کر نکلنا پڑا، لیکن نکل آئے، دین نہیں چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا، اور آگے مدینے جہاں 1 انچ بھی جگہ ان کے پاس نہیں تھی جب آتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو 10 لاکھ مربع میل کی ریاست چھوڑ کر جاتے ہیں، اسلامی ریاست جہاں اسلام کی حکمرانی تھی، اسلام کا حکم چلتا تھا، مسلمانوں کا وہاں پر غلبہ تھا۔ یہ ساری تبدیلی کہاں ظلم و ستم میں پس رہے ہیں، کہاں 1 انچ بھی جگہ پلے نہیں، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اور کہاں جو ہے وہ 10 لاکھ مربع میل کی اسلامی حکومت، اس کے پیچھے آخر کیا چیز تھی، کیا فلسفہ تھا، کیا وہ پاور تھی، طاقت تھی جو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ یہاں تو خالی نعرے ہوتے ہیں نا ہمارے لیڈروں کا، الیکشن کی ریو آ رہا ہے نا، نعرے پہ نعرہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے، زمین کو آسمان سے ملانے والے، آسمان کے تارے توڑنے والے اور دنیا کو جنت بنانے والے، یہ نعرے لگا لگا کر ہم کو بیوقوف بنا کر یہ ووٹ لے جائیں گے، لیکن وہاں کیا تھا؟ نعرہ کوئی نہیں، لیکن عملی طور پہ یہ ساری تبدیلی جو ہے وہ تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہے۔ مسلمان ہی نہیں، کافر سے کافر بھی جب اس دور کی تاریخ لکھتا ہے تو ان حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ فرق کہاں تھا؟ فرق اسی دین کو ہم ماننے والے ہیں جو دین وہاں نبی علیہ السلام نے پیش کیا، لیکن وہاں وہ دین جو تھا نا وہ اس طرح کا نہیں مانا گیا جس طرح کا ہم مان کر بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں فرض نمازیں بھی پڑھوں، امام کے پیچھے بھی پڑھوں، اور ہو سکے تو تہجد بھی پڑھوں، ہو سکے زکوٰۃ تو دیتا ہوں، عشر بھی دیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کروں، فرض روزے تو رکھتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھوں، فرض حج تو کیا ہے، نفلی عمرے بھی کروں، یعنی نیکی ایک سے بڑھ کر ایک ہم کوشش کرتے ہیں، جو اپنے وسائل ہیں، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ہر بندہ جو ہے وہ یہ نیکیاں وغیرہ کر رہا ہے، اور یہ ہمارے دائیں بائیں سارے چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ جو نیکیوں کا تصور ہے اس سے آگے بھی کہیں جاتا ہے، نماز روزے سے آگے، کہ جس دین کو میں ماننے والا ہوں وہ دین میرے سر سے پاؤں تک جو اللہ نے مجھے ایک ریاست دی ہے اس پر غالب دکھائی دے، جو اللہ نے مجھے گھر دیا اس کے در و دیوار وہاں یہ دکھائی دے، جو اللہ نے مجھے کاروبار دیا اس کاروبار میں یہ دین جو ہے یہ غالب دکھائی دے۔ ایک طرف ہر طرح کی ہیرا پھیری بے ایمانی کروڑوں کی، دوسری طرف ہر مہینے عمرہ، ایک طرف کروڑوں کا ہیرا پھیری، مزدور جو ہے اس کو تنخواہ نہیں دینی، ٹائم پہ تنخواہ نہیں دینی، پوری تنخواہ نہیں دینی، دوسری طرف صدقہ خیرات بھی بے شمار، یعنی ہم نے جو ہے نا وہ عجیب سا ایک سلسلہ بنا رکھا کہ جو ایک طرف یہ اللہ جو ہے نا یہ اس قسم میں نیکی کے کاموں سے راضی ہوتا ہے، اس کو کر لو، دوسری طرف جو جی چاہتا کرتے پھرو۔ جو دین نبی علیہ السلام نے دیا تھا اس دین کے اندر یہ رنگ نہیں تھا،
وہاں کیا تھا؟ وہ جو اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ نمازی سادہ نمازوں کے لیے نہیں، یہ صرف روزوں کے لیے دین نہیں آیا، یہ صرف صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ کے لیے دین نہیں آیا، حج عمرے کر لو اس لیے یہ دین نہیں آیا. یہ عبادات ٹھیک ہیں، اسی دین کا حصہ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے، غائد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کے آنے سے پہلے جو نظام چل رہے تھے وہ نظام باطل کے نظام ہے، طاغوت کے نمائندہ نظام ہے، ظلم اور استبداد کے نظام ہے، وہ ختم ہوں گے. اور ان کو ختم کر کے اسلام جو ہے، جو اسم با مسمہ مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے، ایمان امن والا مذہب ہے، امن بھی لائے گا سلامتی بھی لائے گا، یہ دین غالب ہوگا. مکے کے چودھریوں کو نبی علیہ السلام نے جسمانی طور پر عملی طور پر کوئی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن وہ بدبخت تھے بڑے سیانے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد کا دین غالب آ گیا یہ سودی نظام ختم ہو جائے گا، یہ جو ہمارا ظلم کا سارا دھندا ہے نا یہ ختم ہو جائے، یہ غلام یا عورتوں پر بچوں پر جو ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. ان کو اپنی موت وہ نظر آتی تھی، اس لیے وہ مخالفت پہ تلے ہوئے تھے. اور نبی علیہ السلام نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ اصل یہ تھا، وہاں دین یہ تھا، ماننے والے اس کو لے کر چلے تھے، صرف نمازیں لے کر نہیں چلے تھے کہ نہیں دین غالب ہوگا. اب اس دین کے لیے مخالفت میں باپ سامنے آ گیا، بیٹا باپ کے مقابلے میں آیا ہوا، باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا، بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا، ماموں جو ہے وہ بھانجے کے مقابلے میں بھانجا ماموں. یہ سارے قصے بار بار آپ نے سن رکھے ہیں. یہ سارے مقابلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہاں ترجیح کس کو تھی؟ رشتہ داری کو تھی؟ نہیں، دین کو تھی. وہاں ترجیح کاروبار کو تھی؟ نہیں، دین کو تھی. مفادات کو تھی؟ جاگیروں کو تھی؟ نہیں، دین کو تھی. جب تک یہ رنگ رہا اس وقت تک دین جو ہے وہ غالب رہا. دین کے ماننے والے جو ہیں وہ غلبہ پاتے چلے گئے. تکلیفوں کا دور گزر گیا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے تکلیف آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ پرکھتا ہے آزماتا ہے. جس طرح ہم مٹی کا برتن لینے جائیں، گھڑے کو کھڑکا کر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ پلا تو نہیں، کچا تو نہیں، ٹیڑھ تو نہیں آئی، اس کے بعد ہمیں جب وہ تسلی ہو جاتی پکا ہے پھر ہم خریدتے ہیں. اللہ بھی چیک کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ کیسے ہیں. اگر ثابت کر دے بندے کہ یا اللہ ہم تیرے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، تیرے لیے ہم سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، باقی جو بھی دنیا کے معاملے ہیں وہ سب دوسرے نمبر اور پہلے نمبر پر، وہی غایت ہے ہمارے جینے کی، ہمارے زندہ رہنے کی، جو تو نے قرآن میں اپنے نبی کی بیان کیا ہے، ہمیں سبق دیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے رب کے لیے. جب تک مسلمانوں کا یہ ایمان تھا، جب تک مسلمانوں کا یہ رنگ تھا، تب تک اسلام غالب. اور اسلام غالب جب تھا تو پھر اس اسلام کے ساتھ اسلام کے ماننے والے جو ہیں، کوئی میلی آنکھ سے ان کی طرح نہیں دیکھتا تھا، کوئی ان کو دکھ تکلیف پریشانی نہیں تھی. مال اتنا تھا کہ وہ دے دے کر روتا تھا خلیفہ کہ اتنا مال ہمیں ہضم کیسے ہوگا. اللہ نے اس نے دی، وعدے کیے اللہ نے اس کے ساتھ. تو یہ سارے معاملے چلتے رہے، اور جیسے جیسے یہ معاملہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا پھر یہ رنگ آ گیا. ورنہ تاریخ کو پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ یہ بھی مسلمانوں پر دن تھے. یہ بزرگ سارے ہیں نا، انگریزی کو میں سور نہیں سے ڈوبتا، یہ عام جملہ ہر ایک نے سنا ہے. اور وہ کیوں تھا کہ اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پتہ نہیں کہاں تھی گی. کبھی یہ مسلمانوں پر بھی دور تھا. ایک خلیفہ بادلوں کو دے کر کہتا جا جا کر جہاں مرضی برس، تیرے برسنے سے جو فصلیں اگیں گی ان کا جو خراج ہے وہ مجھے ہی آئے گا. کہ مشرق سے مغرب تک حکومتیں ہماری ہیں. تین بر اعظموں پر ایٹ اے ٹائم ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں. اور یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ دین کو اس کے ساتھ، اس رنگ کے ساتھ ماننے کا، اپنانے کا، کہ صرف نمازیں نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ. اور جب یہ جذبہ ہو نا پیچھے، پھر پورا ایمان ہو، توکل ہو اللہ پر، پھر سپر پاوریں جس طرح آج ہمیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سی گالیوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں بڑے آرام سکون سے گالیاں سہ جاتے ہیں. ماں بہن کی ہمیں گالیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ وہاں کیا تھا؟ اس وقت کی سپر پاور نے بادشاہ کو لکھا تھوڑے سے حقارت والے انداز میں، اس نے کہا رومی کتے. اس وقت کی سپر پاور کو رومی کتے کہہ کر مخاطب کیا. اس نے کہا اب تو میرا جواب پڑے گا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو یہ پتہ چلے گا میں آ رہا ہوں اپنے لشکروں کے ساتھ. اور جا کر اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لیا. یہ کبھی ایک دور تھا ان مسلمانوں پر، لیکن یہ دور کب تھا؟ پیچھے ایمان تھا، وہ
دین کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، پیچھے اللہ پر بھروسہ توکل تھا کہ میرے رب کے ہاتھ میں سب کچھ، ملک بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تک یہ سب کچھ تھا اس وقت تک مسلمانوں کا رنگ جو ہے وہ غلبے والا تھا۔ بہت جلد، کچھ زیادہ دیر نہیں تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک 65 لاکھ، یہ جو 10 لاکھ مربع میل کی ریاست نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے نا، 65 لاکھ مربع میل تک ریاست پہنچ گئی تھی ان کے دور میں، اور سب سیٹ ہو گئے تھے، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب پھر سوچ بدلی کہ دین جو ہے وہ بس خالی ٹکرے مارنے کا نام ہے، سجدے کر لیے، لمبے لمبے سجدے کر لیے، متھے پہ گٹے پڑ گئے، اور جناب سمجھا کہ جی میں بڑا نیک ہوں، صدقہ خیرات کر دیا جی میں بڑا نیک ہوں، حج عمرہ کر لیا میں بڑا، رنگ بدل گیا دین کا، بس عبادات رہ گئیں، اور ایک مکمل دین جو دنیا کے اندر نظام کے طور پہ، حکمرانی کے طور پہ آیا تھا، اس کو ہم نے مردے بلٹی کرنے والا سمجھ لیا۔ اب ہمارے گھر میں قرآن جی کب کھلتا ہے؟ جب مردے کی جان نہ نکل رہی اور جو پڑھے سورہ یاسین ذرا 2-4 جانے یہ چھیتی فارغ کریے، یہی رہ گیا نا ہمارے دین۔ جب یہ سوچ آئی تو پھر یہ ذلت بھی ہمارا مقدر بن گئی۔ نتیجہ پھر یہ آپ کے سامنے ہے کہ 56-57 ملک ہیں مسلمانوں کے، ان کے حکمران بھی ہیں، فوجیں ہیں، فوجوں کے چیف بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے بچونگڑا سا، رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، سب کو ناکو چنے چبوا رہا کہ نہیں، سب کا اس نے دم جینا حرام کر رکھا کہ نہیں کر رہا اسرائیل میں۔ یہ آخر فرق کہاں پر پڑا؟ وہ اسرائیل جس کو آج ہم اور میں اور آپ ہم سب اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں، لیکن اس کی فکر دیکھیں، اس کے ہاں کوئی جوان جو ہے، جو بالغ بچہ ہے یا بچی ہے، آرمی کی ٹریننگ کے بغیر اس کی ایجوکیشن ہی مکمل نہیں ہوتی، لازمی ہے، مسٹ ہے ان کے لیے۔ ترکی سیکولر ملک ہے، کہنے کو مسلمانوں کا ملک ہے، آئین کے طور پہ سیکولر ہے، لیکن وہاں بھی ہر بالغ کے لیے ٹریننگ مسٹ ہے، اور یہ اسلام کا سبق تھا، اسلام نے چھوڑ دیا، اسلام نے چھوڑ دیا۔ الٹا کیا ہے، جتنے انہوں نے اپنے جرنیل انہوں نے بچے بھرتی کروائے ہوتے ہیں نا، جب کوئی مشکل دن آتے ہیں یہ سارے اسپتال میں جا کر داخل ہو جاتے ہیں۔ جان دینا، قربانی دین کے لیے، ملک کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، کوئی کٹ مرنا وہ چیز ہی نہیں رہی، بس مفادات، فائدے اٹھاؤ، مزے اڑاؤ، فائدے اٹھاؤ، مزے اڑاؤ، سوچ یہ رہ گئی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، جینے کا جو باعزت راستہ تھا وہ تھا جو قرآن نے بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہ کوئی دشمن تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اس کو جرت نہ ہو، اتنی اپنی پاور، اتنی طاقت قوت کے اعتبار سے اتنے تم مضبوط ہو کہ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف تمہارا آپس میں اتحاد، اتفاق اتنا زیادہ ہونی چاہیے جس کی کوئی حد نہیں، جس طرح دیوار کی اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہے، کوئی دو اینٹوں کے درمیان معمولی سا خلا نہیں ہے، یہ دیوار تب بنی ہے، مسلمان جو ہیں یہ سیسا پلائی دیوار کی مانند دنیا کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک طرح کے ہوتے ہیں، دیوار کی مانند ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مثالیں دے کر یہ بات بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، جس طرح بھائی ایک دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، یہ کلمے والے بھائی پر، اور یقین جانے دودھ والے بھائی سے کلمے والے بھائی کا رشتہ مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دودھ والا بھائی ایک جنت میں ایک کافر میں، لیکن کلمے والے سارے بھائی انشاءاللہ بالآخر جنت میں ہوں گے، تو رشتہ تو پھر پکا یہ نکلا نا، جو کل جنت میں سب کو اکٹھا کر دے گا، ایک دوزخ میں چلا گیا کہ جنت میں چلا گیا، دودھ والے تھے، سگے بھائی تھے، لیکن ایمان کی بنیاد پر ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، ممکن ہے، لیکن کلمے والے انشاءاللہ اتنا مضبوط یہ قوت کا دینی بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ اور اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ لا یظلمہ، مسلمان خود بھی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ ہی سپرد کرتا ہے۔ اسلم یسلم، کسی کو سوچا کہ تو مار لے اور بعد میں جا کر نا یہ امدادی کارروائیاں شروع کر دے، بہت مارا ہے، یہ لے پانی پی لے، یہ لے دوائی لے لے، تجھے میں ہسپتال لے جو، اچھا تیرا گھر گرا گئے ہیں، چل میں تیرا گھر بنا دیتا ہوں، یہ سب منافقانہ رویے، سب منافقانہ رویے۔ تیرے بھائی کو تیرے سامنے دشمن مار رہا ہے اور تو مست ہے اپنے حال میں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ تباہی مچائی جا رہی ہے، آخری درجے کی وہ غزہ شہر جائے، اس کو انہوں نے سربا بنا کر رکھ دیا، تباہی مچا دی ہے ساری، اور یہ سارے میٹنگیں ہی کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی فوجیں موجود ہونے کے سامنے، اپنی حکومتیں موجود ہونے کے باوجود ان کافروں کے ہاتھوں میں اپنے مسلمانوں کو سپرد کر رکھا کہ نہیں کر رکھا؟
سبق کیا تھا؟ لا یسلمہ، یہ کافر کو کبھی یہ اجازت نہیں دیتا مسلمان کہ تو میرے مسلمان بھائی پر کسی طرح سے ظلم زیادتی کر کے دکھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا تھا؟ ایک عورت نے پکارا تھا نا محمد بن قاسم کو کہ ہندوؤں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب اس نے وہ سارے ضابطے جو آج ہمارے لیے ہیں، اب امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے بحری بیڑا بھی بھیج دیا، اسے کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی دنیا کا لاج ہے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، نہیں یہ کام کیا تو یہ عالمی جو ہے نا وہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تم دہشت گرد ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہ، یعنی سارے ضابطے ہمارے لیے۔ لیکن جب پاور تھی، پاور کی زبان اور ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے، اس وقت مسلمانوں کی پاور تھی۔ محمد بن قاسم کو جب پتہ چلا کہ میری ایک بہن بلا رہی ہے، وہ آیا، آ کر اس نے راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اپنی بہن کو آزادی دلوائی یا نہیں دلوائی؟ اور ایک تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کے واقعات سے۔ شام کے اندر بازار میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہودیوں نے زیادتی کی، اس نے پکارا واہ معتصما، ہائے معتصم۔ معتصم یہ بنو عباس کا غالباً 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کے بعد، اور یہ 223 کے علاقے کے قریب کا دور ہے، یعنی ابھی اسلام کو 200 سال ہوئے ہیں، ابھی اسلام پاور میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں تاریخ نے جو لکھا ہے کہ وہ علی سریرہ ہی اپنی چارپائی پر تھا، اس نے کہا لبیک لبیک، میں آیا کہ آیا۔ پھر وہ اس نے لشکر بھیجا، پھر خود گیا اور جا کر اموریہ، اس دور کی جنگ عظیم سمجھ لیں، وہ اس نے جنگ عظیم لڑ کر اس کو فتح کیا، شہر کو، علاقے کو، اس عورت کو آزادی دلوائی، اس نے کہا لے بدلہ جس سے جو بھی لینا ہے۔ یہ ایک دور تھا کہ ایک بہن کی پکار پر خلیفہ جو ہے وہ بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، فوج پہ فوج بھیجنا شروع کر دیتا ہے، جب تک اس بہن کی پکار کا جواب نہیں اس کو ملتا اس وقت چین نہیں کرتا، آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اور آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی پکار کو آگے نہیں بڑھ رہا۔ اور جب چوبر نکل جائے گا تباہی مچ جائے گی، 50 سال کے لیے یہ پیچھے چلے جائیں گے، پھر جو ہے جی اچھا جی اب جنگ بندی ہو رہی ہے، ادھر جنگ بندی ہو جائے گی، پھر یہ ایمبولینس سے لے کر پہنچ جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری دوائی تم نے اس کے لیے اس کو مہلت دے دی، تو کس لیے یہ تمہاری حکومتیں، کس لیے تمہاری یہ ساری فوجیں، یہ کہ صرف تمہارے شیلٹر کے لیے، تمہاری پناہ کے لیے، کہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنی حفاظت میں بس لگے رہتے ہیں، اور کیا، ایک جو بھی جو پولیس کا بڑا افسر ہوگا اس کے گرد 10 گاڑیاں ہوگی، کوئی اور بڑا افسر ہوگا اس کے آگے پیچھے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں، ان کی اپنی بات کے مسئلے نہیں پورے ہوتے ہیں نا، بیچاروں نے دوسروں کی کیا کرنی ہے کس لیے؟ یہ ساری فورسیں جو کس لیے ہوتی ہیں؟ جو رعایا ہے اس ملک کی، نمبر 1 اس کا حفاظت کا معاملہ، نمبر 2 بحثیت مسلمان دنیا میں جہاں مسلمان پر ظلم ہوگا، جبر ہوگا، مسلمان حکمران جو ہے ان کا یہ فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے، مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے ان کو اس درجے میں رکھا ہے، یہ بات کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں بات کر سکتے، ہمارے پلے کچھ نہیں، یہاں ہم اللہ کے حضور دعاؤں کے لیے سبق دے سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ان حالات میں جو آج فلسطین کے ساتھ بیت رہی ہے، ہمارے پاس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے حضور دعائیں کریں، جس قدر دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ رب المستضعفین، وہ ضعیفوں کا رب ہے، وہ تگڑوں کا صرف رب نہیں، ضعیفوں کمزوروں کا بھی رب ہے، وہ رب اسی طرح پاورفل ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پاورفل تھا۔ اتنی بڑی آگ اس سے نے نکال کر اپنے بندے کو بچایا کہ نہیں بچایا، وہ قادر ہے، وہ رب اسی طرح پاورفل ہے جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا چلتے ہوئے راستہ بنا کر بچایا کہ نہیں بچایا، وہ رب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بچانے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھانے والا ہے، وہ رب اسی طرح آج بھی اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے، وہ رب اسی طرح قادر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدرت رکھتا تھا کہ سارے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ہر قبیلے کا جوان کھڑا ہے تاکہ کسی ایک قبیلے پر محمد کا خون نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان خبیث بہت سیانا بڑے سبق دیتا ہے کہ کوئی ایک قبیلہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہ ہو، سارے ایک جوان بھیجو، اب وہ لائنیں لگا کر دروازے پہ کھڑے ہیں، لیکن انہی میں سے رب نے بچا کر نکالا کہ نہیں نکالا، انہی سارے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، مدینے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، وہ رب قادر ہے۔ تو اس رب کے حضور دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو بچانے پہ آئے تو اپنے گھر کو، ابابیل یہ چڑی کے برابر یہ پرندہ ہے، تو اس کے ذریعے اپنے گھر کو بچا سکتا، آج اپنے بندوں کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ قادر ہے، اس کی قدرت میں کبھی شک نہیں ہے۔ ہاں ہماری غلطیاں ہیں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا رب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ناراض ہے، وہ اسرائیل والے ہوں
وہ تو یہودی ہیں، فلسطین والے مسلمان ہوں، ان کے کرتوت ہوں عام زندگی میں، یا ہمارے کرتوت ہوں جو نیک ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہر ملک کی آبادی کا 90% سے زائد جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے جس پر اللہ کا عذاب تو برسے، رحمت نہیں برسنی چاہیے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنی ہی بیوقوف کیوں نہ ہو، باپ کو ترس آتا کہ نہیں آتا؟ تو اللہ تو ہمارا خالق مالک ہے، باپ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ تو یا اللہ تو ترس کھا کر ان کی مدد کر، تو اس کا پر قادر ہے، تیری قدرت سے کچھ بعید اور محال نہیں، تو ان کی مدد کر اسی طرح جس طرح تو نے اپنے ان بندوں کی مدد کی تھی۔ ایک طرف اللہ کے حضور دعاؤں کا سلسلہ نہ یہ بڑھا دیں، یہ یقین جانیں ہماری زندگی میں بے حسی آخری درجے کی۔ بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی کسی کے منہ سے یار کوئی ان کے حوالے سے کوئی خیر کا کلمہ ہو، کوئی اچھی بات، کوئی ہمدردی کی بات، جو بات کرنے کے لیے منہ کھولے گا نا وہ سارے حماس اور حماس والے اور جو فلسطین ہیں ان کو ہی سبق سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیوقوف ہے، یہ الو کے پٹھے ہیں، ان کو عقل نہیں، انہوں نے کیوں پنگا لیا، یہ ہے وہ اسرائیل بے شک چھوٹا ہے، پاور تھوڑی ہے، آبادی تھوڑی ہے، لیکن طاقت بے تحاشا ہے، سیاسی طور پہ اس طور پہ جو جمع تفریق کے سبق جو ہے نا وہ سارے دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو وہاں معاملہ کو پنگا لینے کا ہے، پنگا لینے کا معاملہ نہیں، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے حقیقت میں ہوا کیا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آپ لاکھ شریف ہیں، آپ لاکھ کمزور ہیں، دوسرا ٹلتا ہی نہیں، آپ بچارہ کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، وہ پھر آپ کے پیچھے چڑھا ہوا، پھر آپ کے پیچھے، بالآخر آپ کیا ہوگا؟ پھر مرنا تو ہے یا چلو پھر اس کے گلے لگ کر ہی مرتا ہوں، پھر بندہ اس سٹیج پہ آ جاتا ہے۔ تو ان کا تو جینا تو پہلے ہی حرام کر رکھا تھا۔ کیا یہ جو حماس کے نام پہ جی انہوں نے کارروائی کی ہے تو اس کے نتیجے میں ساری بمباری ہو رہی ہے، تو اس حماس کی کارروائی سے پہلے کیا ان کو سکون سے جینے دیتے تھے؟ کیا ان کے لیے یہ ہر وقت پھول بھیجتے تھے کہ تم آرام کی زندگی بسر کرو؟ جہاں جی جاتا جہاں دو جوان دیکھتے تھے ان کو گولی مار کر تباہ کر دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے، گھروں کو، ماؤں بہنوں کو، ہر وقت وہ ویڈیو چڑھتی رہتی ہے، طرح طرح کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں، اور اس میں ظلم و ستم ہی ہے، کہیں ان کے لیے پھول تو نہیں بچھائے جا رہے تھے، برسائے جا رہے تھے۔ اب جو ہے نا وہ ہر ایک جو ہے نا تو یہ خدا رہا یہ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ اب پہلے آپ بھائی اپنے کو سبق دیں گے کہ تو نے پنگا کیوں لیا تھا، یا پہلے اس کو ظلم سے بچائیں گے، ظالموں کے ہاتھوں سے اس کی نجات کا سامان کریں گے؟ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں یہ سامان کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ ہمارے بس میں نہیں، ہم کیا کریں، جو ہمارے حکمران ہیں ان کے بس میں تو ہے نا، ان کو جھنجھوڑیں، ان کو لائیں۔ اللہ کے بندوں کس لیے بیٹھے ہو؟ یہ فوجیں کس لیے ہیں؟ یہ پاوریں طاقتیں کس لیے ہیں؟ یہ سارے اسلحے تم نے کس لیے اکٹھے کیے ہیں؟ ہماری چھتوں پہ چڑھ کر ہماری بجلی چیک کرنے کے لیے؟ کہاں یہ انہوں نے بے ایمانی کر لی ہے؟ عجیب تماشا ہے۔ کرنے کا وقت یہ ہے، یہ کام کرنے کا، ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کیا مجال ہے اسرائیل کیا اس کے باپ کی بھی کچھ ضرورت کر سکے؟ تو یہ دوسرا سبق جو ہے نا اپنے حکمرانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے جو اس سے قدر بھی ہو سکتا ہے کرو۔ نہ وہ اب تک ہی لے ہیں، خالی کارروائی ڈالی جا رہی ہے، عملی طور پہ جو ہونا چاہیے نہ انہوں نے اب تک کیا، نہ ہی کوئی آگے امید ہے، کیونکہ اندر کرنٹ ہی نہیں ہے۔ بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ جس نے کچھا بھی نہیں پہنا ہوا، جتنا زور کا پیشاب آئے گا اتنے اس کی پیشاب کی دھار دور جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے پریشر ہے، اندر پریشر ہو نا تو اس کا نتیجہ باہر نکلتا ہے۔ اندر ایمان ہو، اندر کوئی توکل کی طاقت ہو، پاور ہو، تو باہر بھی کچھ ہے، اندر ہی کچھ نہیں، نہ ایمان ہے، نہ توکل ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، بس موجیں لگی ہوئی ہیں، کماؤ کھاؤ موجیں اڑاؤ بس۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر تم اپنی یہ ذمہ داری جو اللہ نے اس عہدے پر تمہیں پہنچا کر، یہ جتنے چیف ہیں بڑے ہیں یہ سب ان کی ذمہ داری ہے، اللہ کا یہ جواب دیں، میں اور آپ نہیں، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ہمارے متحد تو ایک سپاہی بھی نہیں ہے، ایک بندوق بھی نہیں ہے ہمارے، ہم سے اللہ کیوں پوچھے گا ان سے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو کم سے کم یہ تو کر دینا پھر، جو جنرل ضیاء کے دور میں ہوا تھا، پاکستان افغانستان کا بارڈر، یقین جانے جس طرح یہاں جب میں سمندری سے گزرے آتا ہوں، ایک گاڑی دوسری گاڑی اور ہیں، کوئی ہمیں راستے میں روکتا ہی نہیں، وہ پولیس کی چوکی بھی ہے، کبھی کسی نے روکا ہی نہیں۔ اسی طرح ہی جہاز اترتے تھے پشاور، اور وہ جو ہے نا وہ سارے پتہ نہیں کس ملک سے آ رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں۔ اب وہ نظریات لوگوں کے الگ ہیں، فلسفے الگ ہیں سب کے، لیکن یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ نہیں، پہلے روس نے حملہ کیا، وہاں سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ اس وقت بھی سارے یہی کہتے تھے یہ پٹھان بیوقوف، بٹیا نال بھی بھلا جہاز کدی مارے گئے نے، بٹیا نال بھی کدی ٹینکاں کا مقابلہ ہوا، لیکن انہوں نے روس کو نکلنے پر مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ پھر دوسری پاور آئی امریکہ کی،
نکلنے پر مجبور کیا کہ نہیں؟ لوگوں کا میڈیا سے متاثر ہو کر وہ جو ذہن بدلے ہوئے ہیں وہ تو الگ بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ دو سپر پاور انہوں نے وہ جو پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کھڑے ہوئے تھے وہی لوگوں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ حوصلہ دینے والا ہے۔ تو یہ اس طرح ہمیں پھر کیا کریں، یہ حکمران اپنے اپنے ملکوں میں اجازت دے دیں جو اللہ والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں نکلنے دو، جانے دو، ان کو سب کو بھیج دیں عمرے پہ، جائیں عمرے پہ اور وہاں سے جو آگے نکل جائیں۔ بڑا آسان سا راستہ ہے۔ اب یہ باتیں میں یہاں بیٹھ کر سکتا ہوں، یہ تو سارے جان کی عقل ہوتے ہیں جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، ان کے پاس تو یہ سب کچھ جو ہے ہم سے بہت اوپر ہوتا ہے، بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو معاملے ہیں ان کو اس طرح کریں۔ پھر ایک اور بڑا اچھا سلسلہ ہوتا ہے آج کی دنیا میں کہ آپ کسی ملک کا بائیکاٹ معاشی طور پہ کرنا شروع کر دیں، اس کی چیزیں خریدنا بند کر دیں۔ جب معاشی طور پہ جھٹکا لگتا ہے فوراً ہی آپ کو باپ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ کا راستہ، ان کی چیزیں جو ہے اسرائیل کی یہ خریدنا بند کر دیں۔ کوئی قیامت نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سے ہیں جہاں سے آپ کو دوسری اس کی آلٹرنیٹو متبادل چیز مل سکتی ہے، یہ کر لیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جتنے ظلم والے ویڈیوز ہیں ان کو فارورڈ کریں دنیا کے اندر، ایک جو ہے نا وہ بار بار اتنا پریشر بڑھا دیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور کر دے اس کو کہ یہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے نہتے مسلمانوں پر، زیادتی کر رہا ہے ان مسلمانوں پر، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، تو یہ اس کو روکا جائے۔ وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے نا میسج اتنے فارورڈ کریں۔ وہ ایک کوئی پتہ نہیں کہ میرا تو خیال وہ بھی شاید جعلی ہوگی کہ وہ جو دیکھو جی یہ مجاہد ہے وہ اسرائیلی کو ذبح کر رہا ہے، اس ویڈیو کو بار بار چڑھاتے ہیں، اور جو انہوں نے وہ سارے غزہ کی تباہی مچا دی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیا، سرما بنا دیا، اس کی کوئی ویڈیو نہیں چڑھاتا۔ اللہ کے بندو یہ کرنے کا کام ہے، یہ کریں۔ ایک اور بھی راستہ ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے تو خیر والا کبھی نہیں ہوا، احتجاج کا راستہ ہے، احتجاج کرنے کے لیے نکلیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ احتجاج میں جو سلجھے لوگ ہیں نا وہ راستہ بھی نہیں بند کرتے۔ کوئی گملہ تو کیا، گملے کے اندر جو پودا لگا ہے اس کا پتا کیا، جو پھول ہے اس کی پتی بھی نہیں توڑتے، اپنا احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، احتجاج کے نام پہ وہ تباہی مچاتے ہیں، لہٰذا وہ احتجاج والا راستہ میرے خیال میں ہمارے لیے تو صحیح نہیں کبھی بھی ثابت ہوا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا والا یہ گھر بیٹھ کر آپ نے کرنا، میسج جتنے ہیں ان کو پوری دنیا میں فارورڈ کریں، پریشر بڑھا دیں، اپنے حکمرانوں کو ہلائیں جلائیں، وہ جاگ پڑے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں وہ خود نہیں کچھ بھی جرت کر سکتے تو جو جانے والے ہیں ان کو بھیج دیں، بہت سارے دنیا کے لیے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے والے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سلسلے ہے جو ان برے حالات میں ہم اپنے ان مومن مسلمان کلمہ گو بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو مہربان ہو جا، تو چڑیوں کے ذریعے ان کی مدد کر دے، تو ہماری دعائیں قبول کر لے، اپنے غیب کے ہواؤں کی مدد کے ذریعے تو مدد کرنے والا، اس طرح پانی کے ذریعے تو مدد کرنے والا، جس طرح بھی اللہ تو بہتر سمجھنا کر لے، اور ان کے لیے یہ جو ظلم زیادتی کے معاملے ہیں ان سب سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے، جس طرح وہ دعائی دے رہے ہیں وَمَا لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں تم نکلتے؟ وہ دعائی دے رہے ہیں تو اللہ ہمیں نکلنے والوں میں بنا دے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کرنے والے، کم از کم دعائیں کرنے والے تو بنو، ان کے لیے دعا تو کیا کرو کہ یا اللہ ان بیچاروں کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بابے گرامی پچھلے جمعے نا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور یہاں برخوردار بیٹھا ہے اس نے نشاندہی کی تھی کہ روایت اور تھی، میں اس کو دوسرے حوالے سے پیش کر گیا، تو میری غلطی تھی۔ مجھے بڑی بچے پہ خوشی ہوئی کہ اس نے میری غلطی جو نکالی، اللہ اس کو اور علم فہم دے، اس کے علم فکر میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اور غلطی کو تسلیم کرنا یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، غلطی پر اڑنا شیطان کی صفت ہے، کبھی غلطی پہ اڑا نہ کریں، شکریہ ادا کیا کریں جو بھی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، بڑی مجھے خوشی ہوئی، یقین جانے میں نے عہد کیا پچھلے جمعے کہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے اپنی غلطی کا اقرار کروں گا۔ وہ جو رومی بادشاہ کے دربار میں تھا معاملہ، وہ ہجرت حبشہ والا نہیں تھا، اس کو دعوت کا خط گیا تھا، تو خط کے حوالے سے اس نے وہ بلائے تھے قریش والے جو ادھر پھر تجارت کے سلسلے میں گئے تھے اور ان سے بات چیت کی تھی، تو یہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی تھی تھوڑی سی۔ بہرحال اللہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ کرے، اور غلطی پر اڑنے کی بجائے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. آپ ایمان والوں کے لیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ مخالفت میں پائیں گے الیہودا یہودیوں کو والذین اشرکوا اور مشرکوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.